دنیا میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم اور حوا پہلے مرد اور عورت تھے اور ان کی کہانی پہلی بار بائبل میں ہی سامنے آئی۔ اس کے بعد قرآن اور کئی اور مذہبی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، مگر یہ کہانی کہاں سے آئی اور کیا اس کہانی سے ملتی جلتی کہانیاں اور بھی ہیں؟ تو چلیں اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن بلکہ بائبل سے بھی پہلے میسوپوٹامیہ کی اینشنٹ میتھولوجی میں دیوتاؤں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور اس کو دیوتاؤں کے غلام کے طور پہ پیدا کیا گیا تھا۔ میسوپوٹامیہ میں ملنے والی سب سے پرانی نیپورین میتھولوجی میں انکی اور انلل کے قصے میں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور یہ کچھ اس طرح سے بیان ہوا۔ ابتدا میں مردوک یا پھر انکی، مردوک بیبلونین میتھولوجی میں اور انکی جو تھا وہ اسیرین میتھولوجی میں تھا۔ جب وہ تائمت سے جیت گیا تو اس نے دیوتاؤں کو زمین اور آسمان میں مختلف کام کاج دیے اور 3600 سال تک دیوتا زمین میں مشقت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ اپنے کام سے تھک کر بغاوت پر اتر آئے۔ اس وقت ان کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے انکی نے دیوی مامی کو انسان پیدا کرنے کا حکم دیا تاکہ انسان سخت کام کرے اور دیوتاؤں کو آرام کرنے کا موقع ملے۔ تو انکی اور انلل کی داستان میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے: بلت علی رحم اور پیدائش کی دیوی موجود ہے، اس کو اولاد پیدا کرنے دو اور انسان کو دیوتاؤں کے کام کا بوجھ اٹھانے دو۔ انہوں نے دیوی بلت علی کو بلایا اور اس سے کہا، دیوتاؤں کی دائی عقل مند مامی، تو رحم اور تولید کی دیوی ہے، تو انسان کو پیدا کرے گی۔ پہلے انسان کو پیدا کر تاکہ وہ توق پہنے، اس کو توق پہنا اور وہ انلل کا کام کرے۔ انلل دیوتاؤں کو کہتے ہیں۔ انسان کو دیوتاؤں کے کام کا بوجھ اٹھانے پر مامور کر۔ پھر آگے یہ لکھا ہوا ہے، یہ انکی کا کام ہے، وہ ہر چیز کو خالص بناتا ہے، اگر وہ مجھے مٹی دے تو میں یہ کروں گی، مامی کہہ رہی ہے۔ انکی نے اپنا فیصلہ سنایا اور عظیم دیوتاؤں سے خطاب کیا، مہینے کے پہلے 7ویں اور 15ویں دن میں سب کچھ دھو کر پاک کروں گی۔ پھر ایک دیوتا جو کنگو تھا، جو کہ تائمت کے ساتھ ملا ہوا تھا، کو قتل کیا جائے گا اور دیوتاؤں کو اس کے خون سے پاک کیا جائے گا۔ پھر ننتو مٹی کو اس دیوتا کے خون اور گوشت سے ملائے گی۔ اس کے بعد ہمیں ہمیشہ ڈھول کی تھاپ سنائی دے گی، ایک بھوت ایک دیوتا کے گوشت سے پیدا ہونے دو۔ یعنی انسان کو یہاں پہ بھوت کہا جا رہا ہے۔ اور انکی اور انلل کی کہانی میں انسان ایک مرد اور ایک عورت کو مٹی سے نہیں بنایا گیا، بلکہ 7 جوڑے بنائے گئے۔ اور اس میں کچھ ایسے لکھا ہے، اس نے 14 مٹی کے ٹکڑے لیے، 7 دائیں ہاتھ رکھے اور 7 بائیں ہاتھ، ان کے درمیان ایک اینٹ رکھی، ان 14 مٹی کے ٹکڑوں سے 7 مرد اور 7 عورتیں بنائی۔ یعنی ہماری جو ببلیکل یا قرآنک میتھولوجی ہے اس کے اندر تو صرف ایک مرد اور ایک عورت کی آپس میں ہی بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کی اولاد آپس میں جو ہے پھر آگے اولاد پیدا کرتی ہے، مگر ان کے ہاں 7 مرد اور 7 عورتیں تھیں، تو اس لیے ان کے ہاں یہ پرابلم نہیں تھا۔ پرانے زمانے کی کہانیوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی کتابوں میں یہ کہانی کس طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ ابراہیمی مذاہب میں سب سے پہلے یہ کہانی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی کتاب پیدائش یا جینیسس میں پائی جاتی ہے، جہاں خدا کائنات کو 6 دنوں میں بناتا ہے۔ پہلے 5 دن میں خدا دن، رات، آسمان، زمین، سمندر، سورج، چاند، ستارے، موسم، سمندر کے جاندار اور پرندے پیدا کرتا ہے۔ 6 دن خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر حکومت دے دی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تفصیلات کے مطابق پہلے مرد اور عورت کو ایک ساتھ بنایا گیا تھا، یعنی پہلا جو چیپٹر ہے جینیسس کا، اس میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ بنایا گیا۔ لیکن اسی کتاب کے اگلے چیپٹر میں کچھ اور ڈیٹیلز ہیں اور کہانی تھوڑی چینج ہو جاتی ہے۔ یہاں کہانی جب چینج ہوتی ہے تو خدا پہلے صرف آدم کو پیدا کرتا ہے، حوا کی پیدائش آدم کے کافی عرصے بعد ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ڈفرنس ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پہلے دن بننے والی عورت کوئی اور تھی اور اس عورت کو للت کا نام دیا جاتا ہے۔ للت کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جسے دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ اوپر کلک کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے، آپ ادھر سے بھی جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پیدائش کے دوسرے چیپٹر کے مطابق خدا نے آدم کو مٹی یا گارے سے بنایا
پھر اس نے اس میں زندگی کا دم پھونک دیا اور اسے جنت یا باغ عدن میں رکھا اور اسے کہا کہ باغ کی دیکھ بھال کر، جیسے کہ انکی اور انلل کی داستان میں بھی انسان کو اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ جو کام دیوتا کر رہے تھے وہ کرے اب، لیکن اسے اچھائی اور برائی کا جو درخت ہے اس کا پھل کھانے سے خدا نے منع کر دیا تھا۔ پھر خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے اور آدم اداس ہے اور اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس لیے اس نے آدم کی پسلی نکال کر اس سے اس کا ایک ساتھی بنانے کا ارادہ کیا، اور وہ ساتھی کون تھا؟ وہ ساتھی ہوا تھی۔ پھر ایک چال باز یا ٹرکسٹر یعنی سانپ نے انہیں وہ پھل کھانے پہ آمادہ کر لیا جسے خدا نے کھانے سے منع کیا تھا۔ اسلام، مسیحیت اور یہودیت میں اس کہانی کو ایک بنیادی حیثیت یا سینٹرل رول ہے اس کہانی کا، اور اس کی مختلف کامنٹریز اسلام، یہودیت اور کرسچینٹی تینوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن کیا یہ کہانی سچ ہے؟ آج کے سائنسی دور میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کہانی ایک میتھولوجیکل ٹیل یا اساطیری کہانی ہے، اور ایسی کہانیوں کا سچ ہونا ناممکن ہے۔ مگر کیا یہ کہانی یا اس سے ملتی جلتی کہانیاں اس سے پہلے بھی ہمیں کہیں ملتی ہیں؟ آدم اور حوا کی کہانی دراصل پرانے زمانے کے قصے کہانیوں کو جوڑ کے بنائی گئی ہے، جس کو بنانے میں بہت سے مختلف عقائد کی طرف سے حصہ ڈالا گیا۔ اس قصے میں موجود اہم کردار مختلف اینشنٹ سویلائزیشن میں پائے جانے والے دنیا اور انسان کی پیدائش کی کہانیوں میں پہلے سے موجود دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا انسان مٹی سے بنائے گئے ایک ویلن جو خدا کے منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، ایک عورت جس کی وجہ سے دنیا گناہ اور تکلیف میں مبتلا ہوئی، یہ سارے وہ تھیمز ہیں جو ان کہانیوں میں پائے جاتے تھے، اور ان کا ایفیکٹ کہیں نہ کہیں ہمیں بائبل کی یا قرآن کی کہانی پہ نظر آتا ہے۔ مٹی سے انسان بنائے جانے کا ذکر تورات سے پہلے ہمیں پرانے چینی افسانوں میں بھی ملتا ہے۔ ناگ کی دم والی یا سرپنٹ ٹیلڈ گوڈیس نووا کے قصے میں بھی ہمیں مٹی سے انسان کے بنائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ اس قصے کے مطابق نووا نے دنیا کو بنایا۔ شروع میں دنیا ایک تاریک اور افراتفری یعنی کیوس کی جگہ تھی، پھر آسمان زمین سے الگ ہو گیا اور زمین پہاڑوں اور دریاؤں سے بھر گئی، لیکن کوئی جاندار نہیں تھا۔ نووا نے زندگی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چین کے یلو ریور کے کنارے سے مٹی لی اور اسے انسان کی شکل دے دی۔ پھر اس نے مٹی کے ان پتلوں میں جان ڈالی اور وہ زندہ ہو گئے۔ تو اس طرح سے نووا نے انسان بنائے تھے۔ اسی طرح پرانے ایجپشن میتھولوجیکل ٹیلز میں بھی انسان کو مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ مینڈے کے سر والا خدا خنم ایک کمہار دیوتا تھا جس نے انسانوں کے پتلے بنائے اور ان میں جان ڈالی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دریائے نیل کے کناروں کی مٹی کو انسان بنانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے شکل دینے میں کئی گھنٹوں گزارتا اور پھر ان میں زندگی پھونک دیتا۔ ایک بار جب اس نے پوری انسانیت کو بنا لیا تو اس نے انہیں اپنے شاہکار کے طور پر دوسرے دیوتاؤں کے سامنے پیش کیا۔ ایسا ہی ایک اور ذکر ایک بہت پرانی طویل دیومالائی نظم میٹامورفوسس میں ملتا ہے جسے قدیم رومی شاعر اووڈ نے لکھا تھا۔ اس نظم کے مطابق شروع میں صرف کیوس اور رینڈم ایلیمنٹس کا ایک واسٹ سپیس تھا، لیکن آہستہ آہستہ ایلیمنٹس نے شیپ لینی شروع کر دی۔ ان سے زمین، آسمان اور سمندر وجود میں آئے۔ پھر دیوتاؤں نے انہیں آباد کرنے کے لیے جاندار پیدا کرنے کا سوچا۔ پرومیتھیس وہ دیوتا تھا جس نے زمین سے مٹی لی اور اسے انسان کی شکل میں ڈھالا، لیکن پرومیتھیس اس وقت دیوتاؤں کے لیے ویلن بن گیا جب اس نے دیوتاؤں سے چرا کے انسانوں کو آگ دے دی۔ پر دیوتاؤں نے پھر اسے سزا دی۔ انہوں نے اسے ایک چٹان سے باندھ دیا اور ہر روز ایک عقاب آتا اور اس کے جگر کو چونچے مار کے کھاتا تھا۔ عورت فساد کی جڑ ہے، جیسے زن دشمن نعرے کی ابتدا بھی شاید یونانی اساطیر یا میتھولوجی سے ہوئی۔ انہی کہانیوں میں ہمیں ایک ایسی عورت کا کردار بھی ملتا ہے جو دنیا میں موجود تمام مصیبتوں کی جڑ ہے۔ جیسے کہ ہوا نے پھل کھا کے انسانیت کو مصیبت میں ڈالا، اسی طرح اس عورت نے اپنے ایک کام سے انسانیت کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ جب پرومیتھیس کو سزا دینے کے بعد بھی زوس کا غصہ کم نہیں ہوا تو اس نے آگ کے دیوتا ہیفیسٹس کو حکم دیا کہ وہ پینڈورا نامی ایک خوبصورت عورت پیدا کرے۔ اس کے بعد زوس نے پینڈورا کو تحفے کے طور پر ایک باکس دے کر دنیا میں بھیج دیا، لیکن اسے خبردار کیا کہ اس باکس کو کبھی نہ کھولے۔ لیکن پینڈورا جو تھی وہ بڑی ایکسائٹڈ ہوئی، وہ کیوریس ہو گئی
اور وہ کیوریوسٹی اس سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے وہ باکس کھول دیا. اس باکس کے اندر دنیا میں پائی جانے والی تمام مصیبتیں، آفتیں، دکھ، پریشانی سب کچھ موجود تھا. تو جب پینڈورا نے وہ باکس کھولا تو تبھی سے ساری آفتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور سب مشکلیں انسانوں پہ نازل ہو گئیں. اس سے پہلے دنیا بڑی پرسکون تھی. اسی طرح پرانے زمانے میں دنیا کی کریشن سے ریلیٹڈ تقریباً ہر داستان میں ہمیں کچھ ایسے کردار ملتے ہیں جو نہ صرف دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں بلکہ انتہائی مکار یا ٹرکسٹر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر افریقن مائتھولوجی میں انانسی نام کا ایک کیریکٹر ملتا ہے جو کہ ٹرکسٹر ہے، اور نارس میتھولوجی میں لوکی ایک بہت ہی برا قسم کا ٹرکسٹر ہے. پرانے زمانے کی امریکن داستانوں میں کائنات کی پیدائش کا ذکر ہے. ان میں سانپ کے بجائے ریون یعنی کوے کو ایک ٹرکسٹر یا چال باز مخلوق کے طور پہ دکھایا جاتا ہے جو دنیا میں روشنی لانے میں مدد کرتا ہے. ان کہانیوں کے مطابق شروع میں دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی، انسان اور جانور دیکھ نہیں سکتے تھے. ریون جو کہ بڑا چالاک اور شرارتی تھا وہ دور دراز کی زمینوں میں اڑ کے جاتا تھا. ایک جگہ اس نے سورج کو پایا جسے ایک بوڑھے نے اپنے صندوق میں بند کر کے رکھا ہوا تھا. ریون نے اپنی مکاری اور چلاکی کو استعمال کرتے ہوئے بوڑھے کو ڈبہ کھولنے میں مجبور کر دیا اور سورج کو لے کے واپس دنیا میں آ گیا، جس کی وجہ سے دنیا روشن ہو گئی. بائبل کی کتاب جو پیدائش ہے اس کے مطابق انسان کو پھل کھانے کے بعد اچھائی اور برائی کی پہچان ہو گئی. یعنی انسان کو یہ پتا تھا کہ یہ اچھا عمل ہے اور یہ برا ہے. اس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا کہ اچھائی کیا اور برائی کیا. اسی سے ملتی جلتی داستان انانی کی کہانی ہمیں سومیرین میتھولوجی میں بھی ملتی ہے جو کہ بائبل کی کہانی سے بہت پرانی ہے، اور شاید اسی کہانی نے بائبل کی کہانی پہ اپنا کچھ نہ کچھ اثر چھوڑا ہو. اس کہانی کے مطابق دیوی انانا پاتال یا جہنم میں اگنے والے درخت ہلوپو کا پھل کھا لیتی ہے، اور اسے کھانے کی وجہ سے اسے نالج ملتا ہے اور وہ محبت، خوبصورتی، عقل اور وار اسٹریٹجی کی دیوی بن جاتی ہے. ان کہانیوں میں موجود بہت سی ڈیٹیلز ایسی ہیں جو آدم اور حوا کی ڈیٹیلز سے ڈیفرنٹ ہیں، مگر مختلف لوگوں نے یہ کہانیاں اپنے اپنے زمانوں کے سوسائٹی، کلچر اور نالج کے حساب سے بنائی. مگر پھر بھی ان کہانیوں اور آدم اور حوا کی کہانیوں میں بہت سارے سملر تھیمز پائے جاتے ہیں. پرانے زمانے کے انسان سائنس اور ریسرچ کے بغیر یونیورس کی سیکرٹس کے بارے میں جو اندازے لگاتے تھے ان کو کہانیوں کی شکل میں ڈھال لیا کرتے تھے. انہی کہانیوں کو اصل میں میتھولوجی کہا جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو آدم اور حوا کی کہانی اور ان کہانیوں کے درمیان جو سملر ایلیمنٹس ہیں وہ 100% یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آدم اور حوا کی کہانی بھی انہی کی طرح ایک میتھولوجیکل ٹیل ہے. اگر وہ کہانیاں سچی نہیں تھی تو یہ بھی سچی نہیں، اور اس کو صرف میتھولوجی کے طور پہ ہی دیکھنا چاہیے. تو دوستو یہ تھی ویڈیو آج کی ہماری. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس چینل کے لیے. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. آپ سے اپنا بہت سا خیال رکھیں.